شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مدیحہ شیئر کر رہی ہیں۔ مدیحہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے سال کی بات ہے، مئی کا مہینہ تھا، بہت سخت جیسے گرمی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کے چھوٹے چاچو تھے، ان کی برسی تھی، ہم لوگ سب ان کے گھر چلے گئے۔ میرا بھائی جو تھا وہ گھر پر ہی تھا کیونکہ اس کے کچھ دوستوں نے آنا تھا اس سے ملنے کے لیے، تو اس نے یہ کہا کہ میرے دوستوں نے آنا ہے دوسرے شہر سے، تو میں نہیں آؤں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ اپنے دوستوں کا انتظار کرتا رہا، کہیں اس کے دوست لیٹ ہو گئے یا جو بھی مسئلہ بنا، اس کے دوست نہیں آ سکے۔ اب چاچو کا گھر کافی زیادہ دور تھا، اس نے یہ سوچا دیر تو پہلے ہی ہوگی ہے، اب گھر والوں نے واپس آ جانا ہے، تو میں جاؤں گا، ایسے ٹائم ویسٹ ہوگا۔ وہ ہم لوگوں سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، موبائل بھی تھا اس کے پاس، بنا بتائے وہ کہیں قبرستان چلا گیا مغرب کے ٹائم۔ ہم لوگ جب واپس آئے، ہم لوگ عشاء کے ٹائم گھر واپس آئے تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جب اس کے موبائل پر 2 سے 3 بار فون کیا، اس کا موبائل بھی آف جا رہا تھا، ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ تقریباً وہ عشاء کے بعد 10 بجے کے قریب گھر آیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی باڈی لینگویج ہی چینج تھی، اس کا بیہیویئر، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا ٹوٹلی چینج تھا۔ وہ گھر آیا، اس نے ہم لوگوں میں سے کسی کو نہیں بلایا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، آرام سے اپنا پلو اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ امی نے کہا کہ شاید یہ کوئی ناراض ہے یا اس کی کہیں کوئی لڑائی ہوئی ہے، اس نے تو کسی سے بات چیت بھی نہیں کی، جبکہ وہ ایسا نہیں تھا۔ چھت پر گئے ہوئے ابھی اس کو 10 منٹ ہوئے ہوں گے، ہم لوگ سب چھت پر ہی سوتے تھے گرمی کے موسم میں، جیسے ایک ٹپیکل کلچر ہے۔ تو اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے جانا تھا، 11 بجے تک ہم لوگ چھت پر چلے جایا کرتے تھے۔ 10 منٹ کے بعد وہ نیچے آیا اور آ کر ڈرائنگ روم میں جا کر اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر لیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ اس کی اتنے زیادہ رونے کی آوازیں سن کر ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے۔ ہم لوگ سارے جو تھے، ہم لوگ ڈرائنگ روم کا دروازہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ دروازہ کھولے، وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم تھا اس کی کھڑکیاں بھی تھیں، باہر کی طرف وہ گلی کی طرف تھیں اور وہ کھلی ہوتی تھیں۔ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ اس کھڑکی کی طرف گیا اور اس نے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور دیوار کے اوپر اپنے ہاتھ مار رہا تھا، جیسے پنجے مارتے ہیں کسی چیز کو کھودنے کے لیے، اور روئے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ اس نے اس کو کہا آصف آصف بات سنو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جیسے اس نے 3 بار کہا تو جیسے وہ میرا بھائی پلٹا، اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جس طرح سے جانوروں کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور ڈر گیا، بھاگتا ہوا گھر آیا اور اندر آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ آصف نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، اس کی آنکھیں تو بدل گئی ہیں، اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ ہم لوگ حیران پریشان، میرے ابو نے بہت زور سے دروازے کو، ہم سب نے دھکیلا، دروازہ کھل گیا، دیکھا تو ہم لوگوں کا بھائی بے ہوش پڑا تھا زمین پر۔ وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا تو بس ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کا برف کی طرح اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ امی نے رونا شروع کر دیا، ابو پریشان ہو گئے، محلے والے بھی آ گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ سب نے اٹھا کر اس کو چارپائی پر لٹایا، پانی کے چھینٹے مارے۔ محلے کے ہم لوگوں کے ہمسائے تھے، وہ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے جیسے اس کو چیک کیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا اس کا بی پی بالکل لو ہو چکا ہے۔ پانی کے چھینٹے مارے اس کے منہ پر، تھوڑی سی اس کو جب آنکھیں اس نے کھولی تو اس کے منہ میں پانی ڈالا ہم لوگوں نے، وہ کچھ نارمل ہوا تو فوراً سے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو کوئی ایسی میٹھی چیز کھلائیں جس سے اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جائے۔ شربت بنایا جلدی سے، اس کو وہ پلایا تو وہ کچھ ہمت میں آیا، اس کو بٹھایا، اس سے پوچھنے لگے، سب محلے دار بھی ہمارے پاس ہی تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم نے ایسا بیہیو کیوں کیا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی تو اس سے اتنا ڈر رہا تھا کہ وہ اس سے پیچھے پیچھے ہو رہا تھا، سامنے بھی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ ہمیں کچھ بتانے لگا، ایک دم سے اس کی نظر جیسے باہر دروازے کی طرف گئی ہے اور وہ ٹکٹکی باندھ کے وہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے خود ہمیں بتانا شروع کیا کہ میں قبرستان گیا تھا، بس اتنا ہی اس نے لفظ بولا، دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہم لوگ پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تو وہاں کچھ نہیں تھا، ہم لوگ اس کو ہلا جلا رہے تھے، اس کو سکتا سا جیسے ہو گیا۔
5 منٹ وہ سکتے کی حالت میں رہا، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا. پھر وہ جیسے ایک جھٹکا سا اسے لگا، بہت ڈر گیا اور کہتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ دروازہ بند کر دیں، مجھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے. ہم لوگوں نے دروازہ بند کر دیا. وہ ہم لوگوں کی نیبر میں ایک دو آنٹیاں تھیں، وہ تھیں، ایک دو جو لوگ ڈاکٹر کو بلا کر لائے تھے، بھائی وغیرہ وہ سب تھے. اس نے یہ کہا کہ میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا، وہ لوگ نہیں آئے، ان کا مجھے فون آ گیا کہ ہم لوگ نہیں آ سکے، ہم لوگ کل آئیں گے. تو اس ٹائم دیر بہت ہو چکی تھی، مغرب کی اذان ہو چکی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ آج چاچو کی قبر پر جا کر میں فاتح خوانی کے آتا ہوں، کیونکہ میں ان کے گھر تو جا نہیں سکا. میرے ذہن سے یہ چیز نکل گئی. تو میں جیسے ہی قبرستان گیا، قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا. وہاں پر اگربتیوں کی بہت زیادہ خوشبو مہک رہی تھی ہر طرف. تو میں جیسے ہی چاچو کی قبر کے پاس جانے لگا، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. چاچو کی قبر پر گیا، وہاں پر میں نے فاتح خوانی کی. جیسے وہاں سے اٹھ کر آنے لگا تو مجھے کسی نے آواز دی. پیچھے پلٹ کر میں دیکھتا ہوں تو درخت کے پاس جیسے کوئی کھڑا ہوا تھا. مجھے لگا گورکن ہوگا، اس کی آواز ایسے تھی جیسے بھاری سی آواز تھی. تو اس نے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا. میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ ایک عورت تھی. وہ عورت جو تھی اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا. اس نے براؤن کلر کا جیسے عبایا ٹائپ کوئی چیز پہنی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتی ہے کہ ذرا ادھر آنا، یہ میری کوئی چیز گر گیا، مجھے اٹھا دو، مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا. ایجڈ سی تھی، بہت ینگ بھی نہیں تھی، بہت ایجڈ بھی نہیں تھی. تو میں اس کے پاس گیا. جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، میں ادھر سے وہ درخت کے پاس سے دیکھنے لگا کہ وہاں پر کیا گرا ہوا ہے. جب میں نے وہاں پر جھک کر دیکھا تو وہاں پر بکرے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا. میں دیکھ کر ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹا. جیسے ہی میں پیچھے ہٹا تو وہ جو عورت میرے پاس کھڑی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. میں نے چاروں طرف اس کو دیکھا، وہ کہیں پر بھی نہیں تھی. میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں نے کیا دیکھا کیا نہیں. میں خوف سے وہاں سے جیسے ہی بھاگا تو وہ مجھے قبرستان کے دروازے کے پاس بالکل اندر کی طرف دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. اس کے ہاتھ میں وہی بکرے کا سر تھا اور وہ اس کو کھا رہی تھی. بس میں نے اسے دیکھا، مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری طرف دیکھا اور ایک روشنی سی میری آنکھوں کی طرف آئی ہے. پھر مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کیسے بائک چلایا، میں کیسے گھر آیا. اور جب میں آپ گھر میں بھی آیا تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو بلانا ہے یا نہیں. مجھے ایسے لگ رہا تھا جو میرا دماغ ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اس کے بعد چھت پر جا کر لیٹا تو میں سونا چاہتا تھا کیونکہ میرے دماغ میں ایک شور سا برپا تھا. ابھی میں نے آنکھیں بند کی ہی تھیں تو ایک دم سے مجھے پائل چھنکنے کی آواز آئی، چوڑیوں کی آواز آئی. تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاس آیا ہے. جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ بالکل میرے اوپر جھکی ہوئی تھی اور میرا گلا اس نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا. میں ڈر کے وہاں سے نیچے بھاگا اور ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے رونا شروع کر دیا. جب میں رو رہا تھا اس وقت میرے جسم میں بہت زیادہ جیسے کوئی ٹھنڈی سی لہر آئی تھی. ایسا لگ رہا تھا میرے جسم میں کوئی چیز اتری ہے. میرا جسم بہت بھاری تھا. نہ تو وہ رونے کی آواز میری تھی، نہ ہی مجھے پتا تھا میں دیوار پر ہاتھ مار رہا ہوں. اور ابھی جب میں آپ لوگوں کو ساری بات بتانے لگا تھا تو ایک دم سے میری سامنے دروازے کی طرف نظر گئی. تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم لوگوں کی دہلیز میں سے وہ گزر کر سیڑھیوں کی طرف گئی ہے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی مجھے بچا لے، میرے اوپر کسی چیز کا اثر ہو چکا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اس نے رونا شروع کر دیا. ہم لوگوں کی ہمسائے میں جو آنٹی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بھتیجے پر بھی کسی جن کا اثر ہو گیا تھا، اسکول سے وہ ڈرا تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک عامل صاحب ہیں، وہ وہیں پر ایک ہم لوگوں کے بھیرا میں ایک دربار ہے میرا شاہ کا، وہاں پر وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو نا وہاں پر صبح لے کر جاتے ہیں. اب رات اتنی ہو چکی تھی کہ اس کو اس ٹائم تو لے جا نہیں سکتے تھے. دربار 9 بجے بند کر دیا جاتا تھا. ساری رات میرے بھائی کی طبیعت خراب رہی. وہ بار بار ڈر کے اٹھ جاتا تھا. کبھی کہتا تھا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، کبھی کہتا تھا میرے اوپر کوئی، میرے جسم کے اوپر کوئی وزن ڈال رہا ہے. عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں کر رہا تھا. بار بار واش روم جاتا تھا، بار بار آتا تھا، پھر کہتا تھا مجھے کھانا دو. 3 سے 4 بار رات میں اس نے کھانا کھایا. وہ ہمیں پتہ تھا کہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. امی ابو پریشان، ہم لوگ سب پریشان کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا کیا نہیں. خیر اسی طرح سے رات گزر گئی. صبح جب ہوئی تو تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا. ابو فوراً سے دربار پر گئے، پتہ کر کے آئے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو عامر صاحب جو بزرگ وہاں پر بیٹھتے ہیں وہ آئیں گے 10 بجے، آپ لوگ 10 بجے آئیں. پھر واپس آئے. پھر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. پتہ نہیں اس نے شیشے میں کسی چیز کو دیکھا. وہ جیسے ہی واش روم سے نکلا ہاتھ منہ دھو کر مرر کے سامنے بس وہ گیا. وہیں پر مرر پر کھڑے کھڑے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی.
اس کو پھر ہم لوگوں نے بڑا حوصلہ ہمت دی، ناشتہ نہیں کر رہا تھا، بہت سخت اس کو بخار ہو گیا تھا خوف کے مارے۔ اللہ اللہ کر کے 10 بجے کا ٹائم ہوا تو اس کو لے کر جیسے میرا شاہ گئے، وہاں پر وہ عامل بیٹھے تھے، ان عامل نے جیسے ہی پڑھائی کرنا شروع کی میرے بھائی کی تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ اس نے زمین کے اوپر زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، کبھی سر پر ہاتھ مارتا تھا، کبھی زمین پر ہاتھ مارتا تھا، یہاں تک کہ جب انہوں نے تیسری بار پڑھائی کی اس مخلوق کی حاضری ہوگی اس پہ، وہ جو عامل صاحب تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ تم کیوں تنگ کر رہی ہو اس بچے کو، اس کا کیا قصور ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو تم؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد اس وقت وہاں پر اس وقت آیا ہوا تھا جس وقت میں وہاں سے وہ صدقے کا وہ سر اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ یہ 2 بار جب میں راستے میں سے گزر رہی تھی، 2 بار یہ میرے اوپر سے گزرا ہے، میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو تو میں نظر نہیں آئی، لیکن اس نے میرے کپڑوں پر پاؤں رکھا تھا، اس نے میرے کپڑے خراب کیے تھے، پھر میں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھے جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان عامل نے یہ کہا کہ یہ بے قصور ہے، اس کو نہیں پتہ تھا کہ تم وہاں پر بیٹھی ہو، اگر اس کو پتہ ہوتا تو یہ وہاں پر آتا ہی نہ۔ بڑی مشکل سے خیر انہوں نے دم کیا، میرے بھائی کو پھر جھٹکا لگا، اس کی آواز عورتوں کی طرح اس ٹائم نکل رہی تھی۔ ان عامل نے یہ کہا کہ یہ بڑی سخت مخلوق ہے، دراصل جو بھیرا کا قبرستان ہے وہاں پر کھجوروں کے جو درخت ہیں ان کے اوپر بے تحاشا جنات کا، آفتوں کا، چڑیلوں کا بسیرا ہے، اور وہ باقاعدہ ان میں سے ایک ایسی چڑیل پچھل پیری ہے جو ہم لوگوں کے علاقے میں پھرتی بھی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، وہ آدھی رات کو باہر نکلتی ہے، باقاعدہ انسانی روپ میں، عورت کے روپ میں وہ گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے، اور کبھی کبھار وہ لوگوں سے چیزیں بھی مانگتی ہے۔ اکثر وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے گلی میں کوئی قیمتی چیز بھی پھینک دیتی ہے، اگر اس کو کوئی اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ سامنے اس وقت نظر نہیں آتی، وہ آواز آتی ہے کہ میری چیز کو مت اٹھانا۔ کبھی وہ بوڑھی اماں کے روپ میں بھی سامنے آتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ وہ مخلوق تھی یا جیسے قبرستان میں وہاں پر بہت زیادہ بسیرا ہے جنات کا، چڑیلوں کا، ان میں سے کوئی اور مخلوق تھی۔ ان مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو 7 دن لگاتار دم کروائیں اور یہ حفاظت کا تعویذ اس کے گلے میں ڈالیں۔ 7 دن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کوئی بھی چکن، مٹن، بیف کچھ بھی ایسا نہیں لانا، اگر لائے تو اس کو پھر دورہ پڑنے لگ جائے گا۔ ایسا ہی کیا، اس کی بہت حفاظت کی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، کبھی وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا، کبھی عورتوں کے روپ میں آوازیں نکال کر ہوتا تھا، ہمیں اس سے اتنا ڈر لگتا تھا، ہمارا بھائی تھا، ہم لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے، کبھی کبھی وہ عجیب و غریب نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، گھورے جاتا اور اس کی آواز میں جیسے بدلنے لگ جاتی۔ ایک دفعہ تو اس نے یہ حرکت کی، ابو اس کے سامنے بیٹھے، 6واں دن تھا، شام کا ٹائم تھا، تو ابو اس کے اوپر دم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر ابو کو روک دیا، اب میرے اوپر دم نہ کرنا ورنہ میں تمہیں نقصان دے دوں گی۔ جب اس نے یہ لفظ کہا نا کہ نقصان دے دوں گی، ابو سمجھ گئے کہ اس کے اوپر پھر وہی کنڈیشن دورے کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے نیبر سے ہم لوگوں کے گھر رائس آئے تھے، وہ مٹن والے تھے، وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ ایسی کوئی چیز گھر میں نہیں لانی، اس کی بس نظر ان پر پڑی تھی اور اس کی یہ حالت ہوگی پھر، تو اس نے ابو کا بھی نام بتا دیا، ان کے ابو کا بھی نام بتا دیا۔ ابو نے جب یہ ساری باتیں سنی، ابو تو بہت زیادہ گھبرا گئے، ڈر گئے، ابو اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ 7ویں دن جب عامل صاحب کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے دوبارہ سے دم کیا، اس کو تعویذ چینج کر کے دیا، انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اب یہ مخلوق اس کو تنگ کرنا کم کر دے گی، لیکن ابھی اس کو مکمل یہ نہیں چھوڑے گی۔ جب 41 دن ہوں گے، 41 دن کے بعد ایک تعویذ ہوگا جو قبرستان میں جا کر پھینکنا ہوگا، اس کے بعد یہ مخلوق اس کی جان چھوڑے گی۔ 41 دن میں ہم لوگوں کے بھائی کی حالت بہت خراب ہوتی تھی، وہ رات بھر روتا تھا، کبھی کبھی آوازیں نکالتا تھا عجیب طرح کی، اسٹور روم میں جا کر تو ایک الماری تھی ہم لوگوں کی پرانی سی، اس کے ساتھ لے کر بیٹھ جاتا تھا، 4 5 گھنٹے وہاں پر بیٹھا رہتا تھا، پتہ نہیں وہاں پر کیا کرتا تھا، آوازیں دیتے رہتے تھے، بلاتے رہتے تھے، وہ باہر نہیں آتا تھا۔ خیر 41 دن کے بعد اللہ کا کرم ہوا، انہوں نے ایک تعویذ دیا، ہم لوگوں نے ایک بکرے کا صدقہ دیا، وہ تعویذ اور بکرے کا وہ جو صدقہ تھا وہ وہیں پر قبرستان میں مغرب سے پہلے جا کر ابو نے رکھ کر آنا تھا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ جیسے ابو کہتے ہیں میں وہاں پر رکھ کر آیا اور میں نے وہ تعویذ قبرستان میں بس پھینک دینا تھا، درختوں والی سائڈ پر پھینک دیا، چھوٹا سا ایک تعویذ تھا۔ تو ابو کہتے ہیں جب میں پلٹ کر باہر نکلنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے آصف مجھے آوازیں دے رہا ہے، باقاعدہ اس کی ہی آواز تھی جبکہ وہ گھر پر تھا۔
پھر وہ واپس جب ابو گھر آئے تو عامر صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے. عامر صاحب نے کہا کہ اب یہ ٹھیک ہے, اس کو جا کر نہلا کر باوضو, اس کو کہیں باوضو ہو, جا کر نہانے کے بعد وضو کر کے اس نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر میرے بھائی نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد اس کو کبھی دورہ وغیرہ تو نہیں پڑا, نہ ہی اس کے سامنے وہ مخلوق کبھی آئی, لیکن وہ بہت زیادہ سست ہو گیا ہے. 1 سال ہو گیا ہے, نہ تو وہ ابھی پہلے کی طرح کام کاج کرتا ہے, نہ ہی وہ اس طرح سے ہنسمکھ سا رہا ہے. بس تھوڑی سی اس کی طبیعت ابھی بھی خراب رہتی ہے, لیکن بہت بہتر ہو گیا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریے گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی شام کے وقت قبرستان میں مت جایا کریں مغرب کے بعد, خاص طور پر وہاں پر جنات اور ایسی مخلوقات آزاد ہوتی ہیں. حفاظت بہت زیادہ تکلیفوں سے انسان کو بچا لیتی ہے. بہت شکریہ مدیحہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں, آج آپ کے ساتھ طاہرہ نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. طاہرہ کہتی ہیں, آج سے 15 سال پہلے میں دبئی شفٹ ہوئی. تو وہاں پر سٹارٹنگ میں مجھے ایک بہت پرانا سا چھوٹا سا ہوٹل تھا, وہاں پر مجھے جاب مل گئی. تو میں وہاں پر جو ہاؤس کیپنگ سٹاف تھا اس میں تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر کچھ گیسٹ آنے تھے, تو مجھے یہ کہا گیا کہ یہاں کا جو 3rd فلور ہے وہاں پر جا کر آپ نے ان کے لیے ایک کمرہ ہے اس کو ریڈی کرنا ہے, اس کی ساری آپ نے صفائی وغیرہ کروانی ہے, اس کو سیٹ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں اس کمرے میں گئی, اس کمرے کو جا کر جب دیکھا, کمرہ بہت زیادہ بوسیدہ اور بہت زیادہ جیسے کافی ٹائم سے وہ بند ہے اور یوز میں نہیں تھا. میں نے وہاں پر صفائی وغیرہ شروع کر دی, اس کمرے کی ڈسٹنگ وغیرہ, اس کی بیڈ شیٹس چینج کرنے لگی. تو ابھی میں صفائیاں کر ہی رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے باتھ روم میں کوئی ہے. ایسا لگا کہ جیسے باتھ روم کا جو شاور ہے اس کو بار بار کوئی چلاتا اور بند کرتا ہے, پانی کی بار بار آواز آ رہی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی اس کمرے میں آئی ہوں اور میں نے اس کو آ کر کھولا ہے, تو پھر باتھ روم میں کون ہو سکتا ہے. پہلے میں باتھ روم کی طرف جانے لگی, پھر میں کام کرنے لگی. ابھی میں وہاں پر صفائیاں ہی کر رہی تھی تو وہاں کا جو شاور ٹب ہے باقاعدہ اس کو جیسے کوئی یوز کر رہا ہے, جیسے باتھ روم میں کوئی نہا رہا ہے. اب تو یہ آوازیں بالکل بھی اگنور نہیں ہو رہی تھیں. میں جلدی سے گئی, میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور جب لائٹ آن کی تو وہاں پر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. نہ تو ٹیپ چل رہی تھی اور نہ ہی شاور ٹب میں پانی تھا, لیکن میں نے باقاعدہ پانی چلنے کی اور جیسے یوز کرنے کی آوازیں سنی تھیں. ابھی میں ایسے ہی کر رہی تھی تو مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ میرے پیچھے سے کوئی زور سے تیزی سے جیسے گزرا ہے. بس میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں ہم لوگوں کے جو اسٹاف رومز تھے میں وہاں پر تھی, اور میرے پاس میرے سارے کلیگس بھی تھے, مینیجر بھی تھے. ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا, تم اتنی دیر سے جب تم واپس نہیں آئی تو جب پتہ کرنے کے لیے گئے تو تم وہاں پر بے ہوش پڑی تھی باتھ روم کے دروازے کے پاس. میں ان کو ساری بات بتا رہی تھی. میں نے بتائی جب بات تو مینیجر نے تو صاف انکار کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پر سٹاف میں ایک اور بھی میری جو کلیگس تھے ان میں سے مجھے کوئی کچھ بتانا چاہ رہا تھا, لیکن مینیجر نے باقاعدہ ان کو منع کر دیا. تقریباً 2 دن کے بعد, میں تو 2 دن پھر کام پر نہیں آ سکی کیونکہ میری طبیعت بہت سا خراب تھی, مجھے بخار ہو گیا تھا. میری ہی ایک کلیگ تھی جس کا نیم سندس تھا. وہ سندس مجھے یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں, جس کمرے کی تم صفائی کرنے گئی تھی وہ کمرہ آج سیف زدہ ہے. وہ کمرہ آج تک کبھی کسی نے یوز کیا ہی نہیں ہے. وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں وہاں پر کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا, لیکن وہاں پر جب تم کام کر رہی تھی تو شکر ہے تمہاری جان بچ گئی. سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک آدھے اسٹاف کی وہاں پر جیسے کچھ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ موت کے منہ سے باہر نکلے تھے. لیکن یہ بات اوپنلی ہمیں بتانے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ اس سے ہوٹل کی جو ریپیوٹ ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. جب میں نے یہ ساری باتیں سنی میں بہت ڈر گئی. مجھے یہ لگا کہ جنہوں نے اب مجھے اس روم میں بھیج دیا ہے وہ میری جگہ پر کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں. تو یہاں پر جب لائف از سیکیور نہیں ہے تو پھر یہاں پر کام کرنے کا کیا فائدہ. تو پھر میں نے مزید رسک نہ لیتے ہوئے وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیا اور میں نے کہیں اور جاب سٹارٹ کر دی. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں.
ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی آپ نے وزٹ کرنا ہے اینڈ سبسکرائب کرنا ہے۔ اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ جو لوگ بھی میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں، جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ان سبھی سننے والوں کو، ان سب نیو سبسکرائبرز کو میں ویلکم کہتی ہوں۔ جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، گرمی بہت بڑھ رہی ہے، کوشش کریں کہ دن کے ٹائم گھر میں ہی رہیں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔